السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے جو اسلامی تاریخ میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، امید ہے کہ آپ پہلے سے ہی اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین محترم، اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نام نصیبہ ہے، لیکن یہ اپنی اسی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے والد کا نام کعب ہے، جو قبیلہ بنی نجار میں سے تھے، اور آپ کی والدہ رباب بنت عبداللہ قبیلہ خزرج سے تھیں، اور ہجرت سے تقریباً 40 سال قبل ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح انہی کے چچا زاد بھائی زید بن عاصم کے ساتھ ہوا، اور ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ اور دوسرے حبیب۔ زید بن عاصم کے انتقال کے بعد آپ کا دوسرا نکاح انہی کے قبیلے کے ایک شخص خزیہ بن عمر سے ہوا، اور ان سے ایک بیٹا تمیم اور ایک بیٹی خولہ پیدا ہوئی۔ ناظرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کی سخت مخالفت شروع کی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے کوئی مسلمان مکے میں مشکل سے ٹھہر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی مسلمانوں کا بڑا حامی تھا اور ان کو بڑا آرام دیتا تھا۔ ناظرین محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال ہا سال کوشش کر کے دیکھ لیا کہ مکہ کے لوگ اسلام نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی عداوت اور دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے بازاروں اور مجمعوں اور میلوں میں جہاں عرب کے قبائل جمع ہوتے تھے، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے، اور خواہش یہ تھی کہ اگر کوئی دوسرا قبیلہ اسلام کی حمایت کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپ مکہ والوں کو چھوڑ کر انہی میں جا ملیں۔ ناظرین محترم، اتفاق سے ایک سال مدینے کے 6 لوگ آپ کا واز سن کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سال 6 اور بڑھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ مدینے کو روانہ کر دیا کہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان 12 مسلمانوں کی کوشش سے مدینے کے بڑے بڑے سردار اسلام لائے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہی اسلام لانے والوں میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ بھی تھا۔ ناظرین محترم، تیسرے سال مدینے سے 75 مسلمان مکے پہنچے۔ مشرقوں کے خوف سے حج کے 2-3
دن کے بعد رات کو پچھلے پہر ایک پہاڑی کی گھاٹی میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ان سب لوگوں نے بیعت کی، اور یہ عہد و پیمان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے چلیں، ہم جان و مال اور اولاد سب کچھ اللہ کے دین کی مدد میں قربان کریں گے۔ اسی کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کا درجہ تمام انصار میں بلند ہے۔ اس بیعت میں 2 عورتیں بھی تھیں، ایک تو یہی ام عمارہ اور دوسری ام ینعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس عہد و پیمان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئے۔ کفار مکہ نے یہاں بھی چین نہ لینے دیا، کئی بار چڑھائی کر کے آئے اور لڑائیاں کیں۔ سب سے پہلے 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، جس میں مکے کے کافروں کے اکثر بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کفر پر نمایاں فتح عطا فرمائی۔ کفار نے اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کی غرض سے بڑی سخت تیاری کی، اپنے آس پاس کے تمام قبائل کو جمع کیا، سب کو ہتھیار اور سواریاں دیں، اور 3000 سے زیادہ جنگی آدمی جمع کر کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر مسلمانوں کو جمع کیا۔ تقریباً 1000 آدمی تھے۔ ان کو لے کر جب لڑائی کے لیے نکلے تو ان میں سے بھی 300 منافق راستے سے واپس چلے آئے۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ منافقوں کے بھاگ آنے سے ان کا حوصلہ بھی پست ہو گیا تھا، مگر حضرت نے ان کو ہمت دلائی اور اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ مدینے سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ اس کے دامن میں شنبہ کے دن 11 شوال سن 3 ہجری کو مقابلہ ہوا۔ مسلمان اچھے موقع پر پہنچ گئے تھے۔ کافروں میں 700-800 سوار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان سواروں کے سردار تھے۔ ایک نہایت محفوظ درہ تھا، اور سوائے اس درہ کے ان سواروں کے آنے کا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ حضرت نے اس درہ پر 50 مسلمانوں کو مقرر کر دیا کہ اس طرف سے جب سوار حملہ کریں تو تم لوگ ان کو روکنا، آگے نہ بڑھنے دینا، اور جب تک ہم حکم نہ دیں اس وقت تک ہرگز اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ یہ لوگ لوہے کی دیوار کی طرح وہیں جم گئے۔ جب کفار ادھر سے آنے لگے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیا، مجبور ہو کر رک گئے اور میدان میں نہ آ سکے، اور ادھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ قریب تھا کہ مشرکوں کو شکست ہو جائے کہ اتنے میں اسلامی فوج کا علم بردار شہید ہو گیا۔ بعض کافروں نے سمجھا کہ یہی رسول اللہ تھے۔ انہوں نے خوشی کا نعرہ لگایا کہ ہم نے نبی کو قتل کر دیا، معاذ اللہ۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں نے جب یہ آواز سنی تو اکثر بدحواس ہو گئے۔ ان کو کسی چیز کی خبر نہیں رہی۔ کوئی جہاں تھا وہیں مایوس ہو کر بیٹھ گیا، کوئی گر پڑا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ مشرک خوشی کے جوش میں ٹوٹ پڑے۔ درہ پر جو مسلمان تھے وہ بھی سراسیمہ ہو کر، یعنی ڈر کر دوڑے کہ یہ کیا ماجرا گزرا۔ ان لوگوں کا وہاں سے ہٹنا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو لے کر حملہ کیا اور قیامت پر قیامت برپا کر دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم، یعنی آپ کے پیارے چچا محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور بہتوں کے میدان سے قدم اکھڑ گئے۔ اس سخت وقت میں مسلمانوں کے ارد گرد صرف چند مسلمان، جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہوگی، حفاظت کے لیے رہ گئے۔ انہی میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے شوہر غزیہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی مورخوں نے اس واقعہ کی کیفیت لکھی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا،
میں اپنے کندھے پر مشق لیے ہوئے پیاسوں کو پانی پلا رہی تھی، یکایک مسلمانوں نے شکست کھائی اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے سخت حملہ کیا۔ میں نے اسی وقت مشق پھینکی اور ایک تلوار اٹھا کر حضرت کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے پاس ڈھال نہ تھی۔ کسی پلٹ کر جانے والے کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ اپنی ڈھال پھینکتا گیا۔ میں دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کو اسی ڈھال پر روکنے لگی۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم پیدل تھے اور غنیم سواروں پر اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے تو ہم آسانی سے ان سے بھگت لیتے۔ سوار اپنی پوری قوت سے ہمارے اوپر حملہ کرتے، ان کا روکنا بہت دشوار تھا۔ میں نے تو یہ ترکیب نکالی کہ جب کوئی سوار وار کرتا تو اس کو روک لیتی، اور جو ہی وہ آگے بڑھتا پیچھے سے ایک ایسا وار کرتی کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں کٹ جاتا اور وہ معاذ سوار کے گر پڑتا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے عبداللہ کو زور سے آواز دیتے کہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً آ جاتا اور میں اور وہ دونوں مل کر اس سوار کا خاتمہ کر دیتے۔ تو ناظرین محترم، آج کے ہمارے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا اور ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں اسے انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔